لڑکا وہ بھی تھا جو ایک دن دوستوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد سن لیتے ہیں اور آ کے دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ دوست کہتے ہیں کہ سر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد کہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں، بات دل پہ لگتی ہے، اور وہ لڑکا 10 کتابیں لکھ کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں وہی لڑکا جب ایک سیمینار کا ٹکٹ لینے کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کی موٹر سائیکل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ میں اس بائک کو لیے چلتا ہے تو آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ بارش میں بھیگے کپڑوں میں اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگتی ہیں تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ آج کا سیمینار تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ہاں یہ وہی لڑکا تھا جب 7 تک فیل ہو کے پہنچتا ہے اور 8 میں استاد کی ایک تھپکی اس کو ٹاپر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں وہ لڑکا قاسم علی شاہ بن جاتا ہے۔ ایک تھپکی، وہ ایک سیمینار اور استاد کا وہ ایک جملہ اس کو پاکستان کا موٹیویشنل سپیکر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ہاں جب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی لے کر شروع کرتا ہے اپنا سفر اور آج ایک پوری فاؤنڈیشن بنا دیتا ہے اور لوگ اس فاؤنڈیشن کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ ہاں وہ ایک شخص ایسا بھی تھا جب وہ اینٹوں کی دیواریں کھڑی کیا کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہی دیواروں کے سائے میں اس کے مشاعرے ہونے لگے اور لوگ اس کو احسان دانش کے نام سے جاننے لگے۔ ہاں وہ ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کی کار ایک کھائی میں جا کر گرتی ہے اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی ہے، لیکن ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ایک خواب دیکھتی ہے، ہاں کہ ایک دن موٹیویشنل سپیکر بنوں گی، اور پورے پاکستان کو وہ بن کر دکھا دیتی ہے۔ اور صرف موٹیویشنل سپیکر نہیں، آج وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی ہے، آج وہ ایک آرٹسٹ، آج وہ ایک سنگر بھی ہے، اور آج وہ لڑکی منیبہ مزاری بھی ہے۔ ہاں اگر تم سوچ سکتے ہو نا تو پھر کر بھی سکتے ہو۔ ہاں وہ ایک لڑکا ایسا بھی تھا جب بچپن میں اس کی معذوری کو دیکھ کر ایک عورت اس کی ماں سے کہتی ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا اس کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات اس کے دل پہ لگتی ہے اور وہ کہانیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب کہانیاں اس کی اخبار میں چھپ کر آتی ہیں نا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں نے کہانیاں کیسی لکھی ہیں اور کس طرح اخبار میں چھپ کر آئی ہیں، پر ہاں اس وقت بھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر کیسٹ سن کر 1500 کتابیں زبانی یاد کر دیتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا آرجے بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور لوگ اس کو آرجے محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ ہاں لوگ اس کو آرجے محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ کبھی سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر کوئی غوطہ خور نہیں بنتا، سمندر میں اترنا پڑتا ہے اگر تیرنے کی ضد لی ہوئی ہے تو۔ تمہارے ارادوں میں جتنی جان ہوگی نا اتنی اونچی ہی تمہاری اڑان ہوگی۔ اور قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین استاد وہ ہے جو تمہارے سوچنے کا انداز بدل ڈالے۔ قاسم علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی وقت بدلتی ہے جب آپ خود اسے بدلنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں، اور جو تم سوچ سکتے ہو نا وہ حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ بڑے ارادوں کی تکمیل کے لیے چھوٹے دائروں سے نکل کر سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں چھوٹے ارادوں سے نکل کر، چھوٹے دائروں سے نکل کر، چھوٹی سوچوں سے نکل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر نصیب کو بدلنا چاہتے ہو نا تو خود کو بدل ڈالو، نصیب خود بخود بدل جائے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر نظارہ بدلنا چاہتے ہو نا تو نظر کو بدل ڈالو، نظارہ خود بخود بدل جائے گا۔ اور برے دنوں میں جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ تمہاری اچھے دنوں میں پہچان بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہیں سنے تو تم پڑھو اتنا کہ دنیا تمہیں سننے پر مجبور ہو جائے۔ برے دن تمہیں کامیابی کے راستے پر لاتے ہیں اور اچھے دن دنیا کے سامنے تمہاری پہچان بناتے ہیں۔ ایک بادشاہ ایک دفعہ 2 باز لے کے آتا ہے، اس کا ایک باز تو فضا میں بہت اونچی پرواز بھرتا ہے لیکن ایک باز اڑ نہیں پاتا۔ بادشاہ اعلان کروا دیتا ہے کہ جو میرے اس باز کو اڑائے گا میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پر کوئی بھی شخص اس کے باز کو اڑا نہیں پاتا۔
پر ایک شخص نکل کر کہتا ہے کہ میں تمہارے باز کو اڑاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ اور اڑا دو۔ وہ شخص کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے اور بادشاہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑا دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا کہ تم نے اڑا دیا، جو مانگو گے وہ دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کہ تم نے اڑایا کیسے ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑانے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس پگڈنڈی کو بھی ہلایا جس پر تمہارا باز بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اس پگڈنڈی کو ہی کاٹ دیا، اور جیسے ہی کاٹا تمہارا باز فضا میں اڑنے لگا۔ ہاں یاد رکھنا کہ جس دن تم اپنی زنجیر کو کاٹ کر آگے نکلو گے نا، اسی دن تم اونچی پرواز میں بڑے بازوں کے ساتھ اڑ پاؤ گے۔ ایک ہاتھی ایک زنجیر میں بندھا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن اسی زنجیر میں بندھا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زنجیر توڑ سکتا ہے پر توڑتا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا ٹرینر کہتا ہے کہ بچپن میں ہم نے اسے اس زنجیر سے باندھا تھا، آج اس کا پورا دماغ اس زنجیر میں بندھ چکا ہے، اسی لیے آج یہ اس کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ یاد رکھنا کہ جس دن تم زنجیروں کو توڑ کر نکلو گے نا، اسی دن تم زمانے میں انقلاب لے کر آؤ گے۔ والٹ ڈزنی نے کہا تھا کہ خواب تعبیر میں بدلے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم میں دم ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ناکامی کبھی بھی تجھ سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ ہاں ناکامی کبھی بھی تم سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ اگر تم اپنی آسائشوں اور سہولتوں سے باہر نکلو گے نا، تو اسی وقت طوفانوں کا مقابلہ کر پاؤ گے، اور جہاں لڑنا لازم ہو جائے نا، وہاں مد مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ ہار جیت تو مقدر کی بات ہے، تم ایسے لڑو کہ تم ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بن جاؤ۔ ہاں لشکر تو ہار جائے گا لیکن تمہارا نام تاریخ میں رقم کر دیا جائے گا۔ ہاں تمہارا نام تاریخ کے ان حسین اوراق پر لکھ دیا جائے گا۔ اگر کچھ پانا ہے نا تو کچھ کھونے کا حوصلہ بھی پیدا کرو، اور جو روشنی سے خوف کھاتے ہیں نا، اندھیرے ان کا مقام بن جاتے ہیں۔ اگر سوچ کامیاب ہونا تو کبھی بھی کوئی ناکامی تیرے سامنے ٹک نہیں پائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ کامیابی ہاتھ کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور صبح کی ایک مثبت سوچ تمہارے ایک دن کو بدل کر رکھ سکتی ہے، اور تمہارے ایک دن کی مثبت سوچ زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے بدلنے کی ٹھان لی ہونا تو تم زمانے کو بھی بدل کر رکھ سکتے ہو، لیکن صرف خود کو بدلنا ہے، زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ ہاں زمانہ خود بخود بدل جائے گا، اور یہ آپ کی سوچ طے کرے گی کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ کچھ بننے کے لیے ہے نا تو آپ زمانے میں کچھ بن کر دکھا دو گے۔ ہر صبح ایک نیا خواب، ایک نئی امید، ایک نئی امنگ لے کے اپنی منزل کی جانب پہلا قدم اٹھا دو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب منزل بھی تیری جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی۔ ایک ایسا دن لا کہ جب زمانہ تجھ کو دیکھ کر خود کو بدلنا شروع کر دے۔ ایک وقت ایسا لا کہ جب لوگ تجھ سے ملنے کے لیے لائنوں میں تیرا انتظار کیا کریں۔ بیٹا اس وقت کو لانے کے لیے خود کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ ہر صبح خود کو خود جگانا پڑے گا اور اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہاں اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہر صبح اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھنا اور خود سے کہنا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، کہ تو ہی وہ شخص ہے جو بڑے بڑے سفروں کو، جو بڑی بڑی منزلوں کو آسانیوں سے طے کر سکتا ہے۔ اتنی محنت کرنا شروع کر دے، ہر صبح اٹھ کر اپنی منزل کی جانب اتنی تیز دوڑ لگا کہ ایک صبح ایسی آئے کہ جب کامیابی بھی تجھ سے کہے کہ اٹھ بیٹا اٹھ، یہ تیرا حق ہے اور لے لے۔ خود کو اس قابل بنا دے کہ تیری ہاتھ کی لکیریں بھی بدلنے پر مجبور